بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن شاید کچھ بھائیوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس یکم محرم کو کسی کی شہادت بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ وہ یکم محرم ہے جس دن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ عمر میں تو کہا کرتا ہوں کہ باقی تمام صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور یہ مراد رسول ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے خود اسلام قبول کیا، لیکن یہ وہ ہستی ہیں جس کو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کر رب العزت سے مانگا۔ یہ وہ ہستی ہیں جس کا نام عمر ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام عمر ہے اور اس عمر کے نام کو ہر انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بعض لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں بھاگیں گے؟ عمر ہر انسان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ عمر نہیں وہ انسان نہیں۔ پوچھتے ہیں جی آپ کی عمر کیا ہے؟ وہی حروف ہیں عین میم را، عمر میں بھی وہی عین میم را ہے، لیکن رب کائنات نے اس کا ترجمہ بدل کر عام لوگوں کے ساتھ لگا دیا۔ لفظ تو عمر ہے، وہ بھی عمر ہے، یہ بھی عمر ہے۔ خیر، احمد اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ تھے، تقریباً 12، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ مغلوب تھے، کسی کو سر عام تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، لہذا حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب۔ یا اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے۔ عمر بن ہشام جو ہے کہ ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، تو وہ تو بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس کو اللہ تعالیٰ کہاں توفیق دیتا۔ تو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی دعا قبول فرمائی اور عمر بن خطاب کے دل میں یہ ڈال دیا۔ دعا مانگنا ہی تھا، صبح کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر یہ پہلی نماز تھی صلی فی المسجد ظاہرا، کہ ظاہر ہو کر علی الاعلان ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے علی الاعلان نماز ادا کی مسجد میں۔ ان کا اتنا دبدبا تھا، ان کا اتنا روب تھا۔ اور پھر اسی دن جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے ان کا نام فاروق بھی رکھ دیا۔ عمر فاروق، وہ نام تو عمر تھا لیکن اس دن سے عمر فاروق بن گئے۔ کیوں؟ کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن گئے، اس لیے ان کا نام عمر فاروق بن گیا۔ یہ وہ عمر ہیں ترمذی میں حسن سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا فکان عمر ابن الخطاب، تو میرے بعد اللہ تعالیٰ یہ نبوت کا تاج عمر کو پہناتا۔ یہ وہ عظمت والی ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ مانگ کر جنہیں مانگا۔ یہ
زمین پر دعا مانگیں عرش پر اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ وہ عمر ہیں، یہ وہ عمر ہیں. مقام ابراہیم کی طرف پہلے جو ہے مصلی نہیں تھا، جدھر چاہتے کھڑے ہو کر بیت اللہ میں نماز پڑھ لی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ چیز پسند ہے کہ مقام ابراہیم کی جگہ نماز کی مصلی کی جگہ بنائی جائے، یہاں پر امام کھڑا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش رب کائنات نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، رب نے فرمایا مقام ابراہیم کو جائے نماز مصلی بناؤ. آج تک یہ عمر کی دعا ہے، عمر کی خواہش ہے، رب نے قبول کر کے اور مقام ابراہیم پر مصلی رکھوا دیا. آج تک امام وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. دوسری بات، یہ وہ عمر ہیں پہلے پردہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایسے ہی گھومتی تھیں. انہوں نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیویاں پردے میں ہوں، پردہ نازل ہو، پردہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش، یہ دعا رب کائنات کو پسند آئی. رب کائنات نے پردے کا حکم نازل فرما دیا. یہ پردہ بھی حضرت عمر کی خواہش کا نتیجہ ہے. اور تیسری، بدر میں قیدیوں کو کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا کہ ان کو کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اسلام قبول کر لیں. لیکن حضرت عمر سے مشورہ مانگا. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے، اور سب کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دیے جائیں. میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ان کے حوالے کرو. ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ مانا. لیکن اللہ رب العزت نے عمر کا مشورہ قبول کیا اور اپنے پیارے محبوب سے فرمایا، آیتیں نازل کر دی قرآن کی کہ عمر کا مشورہ صحیح تھا، لہذا میں آپ کی یہ پہلے ہی معاف کر چکا تو اس لیے معاف کرتا ہوں، ورنہ عمر کا مشورہ صحیح تھا. عمر زمین پر مشورہ دے، رب کائنات آسمان پر قبول فرما لیتا ہے. یہ وہ عمر ہیں. یہ اور علم ان کو اتنا، بخاری و مسلم میں ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لایا گیا، خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، خود پیا یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکلنے لگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دودھ کا پیالہ دیا. حضرت عمر نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، خوب پیا. جب یہ خواب بتایا، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم دین، کہ میرے بعد اگر کسی کو علم ہے دین کا وہ حضرت عمر کو ہے. یہ وہ ہستی ہیں. بخاری و مسلم میں ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کپڑے، کسی کی قمیض جو ہے کمر تک ہے، کسی کی قمیض اس سے نیچے تک ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، لیکن حضرت عمر دکھایا گیا اس کی قمیض زمین سے گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے دین اسلام پر عمل کرنا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا اسلام پر نہیں ہے. سب کی قمیضیں کم ہیں، سب سے بڑی قمیض اس کی ہے، ان سب سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے یہ ہیں. یہ وہ عمر ہیں، یہ معمولی ہستی نہیں ہے. یہ وہ عمر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرنے گئے تو واپس آ کر جب بتایا، اے عمر جنت میں مجھے تیرا محل دکھایا گیا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس محل کو اندر سے جا کر گھوموں، لیکن آپ کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ آپ غیرت مند ہیں، آپ کی حوریں بھی وہاں ہوں گی، تو اس لیے میں نہیں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے غیرت کرتا، آپ میرا محل دیکھ کر آتے. یہ وہ عمر ہیں جن کا محل پہلے ہی جنت میں تیار ہو چکا ہے. یہ وہ عمر ہیں
جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو گیا اور بیل کو مارنے لگا، بیل بول پڑا، بیل کہتا ہے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے مجھے جو ہے کھیتی باڑی کا ہل چلانے کے لیے بنایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، جانور بولتا ہے، جانور باتیں کرتا ہے انسان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر میں بھی ایمان لایا، اس پر ابو بکر صدیق بھی ایمان لائے، اس پر عمر فاروق بھی ایمان لائے، حالانکہ وہاں ابو بکر صدیق اور عمر تھے نہیں، غیر موجودگی میں بھی اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیا کسی بکری کو اٹھا کر لے گیا، جو اس کا مالک تھا وہ اس کے پیچھے بھاگا، وہ بکری کو چھڑوا کر لے آیا۔ بھیڑیا کہتا ہے آج تو اس کو چھڑوا کر لے گیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، اس وقت تمہاری بکریوں کو کون بچائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سبحان اللہ، یہ بھیڑیا بھی بولتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر صدیق بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، عمر فاروق بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق عمر فاروق وہاں تھے نہیں۔ تو یہ اس شان کے مالک ہیں، یہ اس شان کے مالک ہیں، معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ ان کی شہادت آج یکم محرم کو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ واقعات یاد رکھے، اس دن کو ان کی شان یاد آنی چاہیے اور اسی کے متعلق لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ عمر وہ ہستی ہیں، یہ عمر وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس راستے سے آپ آتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر وہ ہستی ہیں جس کا سامنا شیطان بھی نہیں کر سکتے۔ بخاری میں ہے اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ وہ ہستی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں رب کائنات نے جن کی زبان پر بھی جن کے دل پر بھی حق کو جو ہے حق نافذ کر دیا ہے، اس کے زبان سے بھی حق نکلتا ہے، ان کے دل میں بھی حق ہے، یہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ حق ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، خواب بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے میں نے اس کنویں سے پانی نکالا، جتنا اللہ نے چاہا نکالا، اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے، ایک دو ڈول انہوں نے نکالے، اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے جو ڈول وہ پانی سے نکالنا شروع کیا، وہ ڈول ان کے ہاتھوں میں چرس بن گیا اور پوری زمین کو سیراب کر دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو اس سے آج ہم یہی لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، ان کی خلافت میں پوری زمین پر اسلام نافذ ہو گیا تھا، آذربائیجان تک ان کی حکومت آ گئی تھی۔ اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں جن کے لیے صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب گورنر بنا کر بھیجے مختلف صوبوں میں مختلف ملکوں میں، اسلام میں خلیفہ ایک ہوتا ہے، باقی ان کے خلیفے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے اپنے گورنر ہوتے ہیں، تو ہر صوبے میں گورنر بنا کر بھیجے اور ان گورنروں کو یہ نصیحت کی کہ جہاں پر بھی آپ جائیں ان کو سنت کے مطابق اسلامی تعلیم دینا، سنت کے مطابق عمل کا طریقہ سکھانا اور ان کو ہدایت کرنا۔ اور یہ وہ عمر ہیں جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیبر کے دن جو خیبر فتح ہوا تھا، خیبر کے ایک زمین ملی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو،
تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول میں یہ ساری زمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے عمر اس زمین کو نہ دے، زمین اپنے پاس رکھ، اس کی جو آمدن ہوتی ہے سالانہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ تو پھر حضرت عمر نے یہ وصیت کی کہ یہ زمین اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، ہاں اس میں سے جو آمدن ہوگی وہ غریب مسکین اور ان میں تقسیم ہوتی رہے گی جب تک یہ زمین رہے گی۔ ان کی سخاوت صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے، ایک عورت ملتی ہے اور امیر المومنین سے گزارش کرتی ہے، یہ ہے اسلامی حکومت، خلیفۃ المسلمین بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کا حال حوال پوچھ رہے ہیں اور عام لوگ ان سے مل کر اپنی خواہش اپنی پیش کرتے ہیں، اور آج کی حکومتیں کوئی وزیر اعظم آتا ہے کوئی وزیر آتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے، ملنا تو درکنار انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اسلامی حکومت یہ بتاتی ہے خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں تاکہ کسی کو پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک عورت آتی ہے، اے امیر المومنین میرا شوہر فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا، میں غریب ہوں، گھر میں پھاکے ہیں۔ یہ فریاد سن کر حضرت عمر نے کہا ہے ادھر آئے بہن آپ ادھر ٹھہریں یا آپ گھر چلے میں آتا ہوں۔ تو گھر پر گئے، ایک طاقتور اونٹ دیا، اس کے اوپر مال لادا، دینار درہم لادے اور سب کچھ لادنے کے بعد گھر آ کر اس کو پہنچایا اور کہا اے بہن یہ رکھ لو، مجھے امید ہے جب تک آپ زندہ ہو یہ آپ کے لیے کافی ہے، اگر ختم ہو گیا تو پھر بھی اللہ اور راستہ کھول دے گا۔ یعنی اتنا مال دیا کہ زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا آج اتنا مال کوئی دیتے ہیں غریب کو؟ نہیں، یہ حضرت عمر وہ عمر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح مسلم میں ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کہاں کا؟ آذربائیجان کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ تو یہ وہ عمر ہیں اور انہیں یہ حکم دیا اے عتبہ وہاں پر لوگ آپ کے در پر مانگنے نہ آئیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے، جو غریب مساکین جو ضرورت مند ہوں ان کے گھروں میں جا کر پہنچانا، ان کے گھروں میں دینا جا کر، وہ تمہارے پاس چل کر نہ آئیں، آپ مال لے کر ان کے پاس چل کر جاؤ۔ یہ ہے اسلامی طریقہ، یہ ہے وہ حضرت عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سادگی اور کا یہ حال ہے، حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے مجھے بلایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجھے بلایا، جب میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کھجور کی چھال سے بنا ہوا ایک پلنگ ہے، چارپائی ہے، اس پر کپڑا بھی بچھایا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خلیفۃ المسلمین کی حالت ہے۔ اور آج ہمارے وزراء کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ امیر المومنین کی سادگی ہے، اس سے سبق سیکھیں۔ اور پھر کس لیے بلایا ان کو؟ کوئی کام کیا تھا؟ آج تو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں۔ ان سے کہا، ان سے کیا کہا، اے جو ہے مالک یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ لے جا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ کس کام کے لیے بلایا؟ یہ مال لے جا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ اتنے سخی تھے، سخاوت کی بھی حد ہے اور ان کی جو عمل کی بھی حد ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہی ہے، جبل احد پر کھڑے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، آپ 4 شخص ہیں۔ تو مقصد ہے کہ اب جبل احد پر کیا لینے گئے تھے؟ تو جبل احد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا تھا، ان کے اوپر اکثر جایا کرتے تھے۔ تو یہ 4 ہستیاں کیوں گئیں، 5ویں کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے ان 4 کی آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں سے اتنی محبت تھی۔ تو خوشی کے مارے جبل احد بھی ہلنے لگا، اس کو بھی جوش آیا، ہلنے لگا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور پہاڑ سے کہا، اے پہاڑ، اے جبل احد ٹھہر جا، تیرے ہلنے کی وجہ سے
میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے ہے جبل احد تم پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہادت کی پیشن گوئی وہیں پر ہو گئی تھی کہ عمر فاروق اور عثمان غنی شہید ہوں گے۔ تو شہادت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ یہ جماعت المسلمین کا عقیدہ ہے۔ مرنے سے 3 دن پہلے صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ فرمایا، اعلان کیا۔ ارادہ اگر دل میں ہوتا تو لوگوں کو کیسے پتہ پڑتا؟ لوگوں نے جو بتایا اس کا مطلب ہے اعلان کیا۔ اور کیا اعلان کیا؟ کہا کہ میں آج اتنا مال مساکین کو دوں گا، اتنا مال تقسیم کروں گا کہ آج کے بعد کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا، کوئی سوال کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا ہماری حکومتیں بھی ایسے کرتی ہیں؟ یہ ہے اصل خلافت جس کی طرف جماعت المسلمین دعوت دے رہی ہے، خلافت علی منہاج نبوت۔ آخر وہ وقت آتا ہے، بدھ کا دن ہے، 26 ذوالحج ہے اور 23 ہجری ہے۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں سیدھی کر کے، وہ صفیں سیدھی کیا کرتے تھے، آج ہم بھی کرتے ہیں، کر کے جب مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا تو مغیرہ کا غلام تھا، اس نے خنجر سے 2 دھاری خنجر تھا، حضرت عمر پر وار کیا۔ وار کرنا تھا، حضرت عمر نے کہا یہ کس کتے نے مجھے کاٹ دیا ہے؟ صحابہ کرام نکلے اس کو پکڑنے کے لیے، یہاں تک کہ 13 صحابہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ اور آخر ایک صحابی نے اپنا کوٹ اتارا، اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کو قابو کر لیا۔ جب یہ پکڑا گیا، اس نے کہا میں پکڑا گیا اور مجھ سے سچ اگلوا لیں گے، تو اس نے اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی منافقوں کی اتنی بڑی چال تھی کہ اس کو اس کو یہ سبق تھا کہ زندہ گرفتاری نہ دینا، مر جانا۔ تو وہ موت مر گیا، گرفتاری اس نے نہیں دی۔ آخر یہ عمر ہیں، بدھ کے 2 روز 26 ذوالحج اور 23 الہجری کو فجر کی نماز پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد اتوار 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی۔ اور تدفین کے لیے ان جب بیمار تھے، انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں شاید نہ بچ سکوں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، اے میرے بیٹے حضرت عائشہ کے پاس میری درخواست لے کر جا۔ اور انہیں یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہنا، انہیں یہ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے۔ میری خواہش ہے اگر میں مر جاؤں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے، اگر آپ اجازت دیں۔ تو حضرت عائشہ نے انہیں اجازت دے دی، تو آپ وہیں پر دفن ہوئے۔ اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت جو ہے 10 سال 5 ماہ اور 21 دن خلافت کی۔ کتنے؟ 10 سال 5 ماہ اور 21 دن خلافت کی۔ اس کے بعد شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد قیامت کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدن کہول اہل الجنہ، ان جنت میں جو بڑی عمر والے نوجوانوں کے سردار تو حسن ہوں گے نا، حسن حسین، لیکن جو بڑی عمر والے فوت ہوں گے ان کے سردار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے سوائے نبیوں کے۔ تو ان کا تو وہ دنیا میں بھی وہ مقام تھا، آخرت میں بھی وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو سمجھ کر اور ان کے مقام کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھ کر اس کو قبول کرنے اور حق پر عمل کرنے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاقول قولی ھذا